بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیا، میرا یہ بہت بڑا راز تھا، مجھے بڑی مشکل سے یہ چیز ملی تھی۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ نسخے لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ یہ خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا سے اجر پانے کے لیے کر رہے ہیں اور اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شہرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے نام کے لیے کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بڑی چیز ہو۔ لیکن میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں جو یہ کام کرتا ہوں، نہ میں شہرت کے لیے کرتا ہوں، نہ میں اپنے ادویات بیچنے کے لیے کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی ویڈیو میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ دوا آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں، نہ میں ایسا کرتا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف رضا خدا ہے۔ میں خدا کی رضا کے لیے، خدا کا حکم ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھتا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے ایک خوراکی نسخہ آپ کے سامنے رکھا تھا، فالج والی ویڈیو میں، اور آج میں ایک بیرونی استعمال کا نسخہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اگر کسی انسان کے پٹھے سوکھ گئے ہوں، جکڑے گئے ہوں، اکڑن کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتا ہو، بچوں میں افزائش رک گئی ہو، ان کا بڑھوتری ختم ہو گئی ہو، تو اس کے لیے ایک نسخہ ہے۔ نسخہ تو مایا ناز ہی ہے، اور میں لوگوں کے بقول جیسے لوگ کہتے ہیں وہ لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں ایک اچھی چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور جس دوست نے اس کو بنایا، اس کو استعمال کیا، یا کسی شخص کو استعمال کروایا، تو انشاءاللہ تعالی وہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نسخے آپ سے میرے لیے دعائیں نکلوائیں، آپ سے زبردستی دعا نکلوائیں، آپ مجھے دعا دینے کے لیے مجبور ہو جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور میں اللہ کے حضور بھی سرخرو ہو گیا۔ چلو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے کہ پچھلے والے ویڈیو میں نے میٹھا تیلیہ بنانے کے لیے کہا تھا، تو اس میں نے کہا تھا کہ کسی برتن میں نیچے بھی آدھے پتھر رکھ لیں، درمیان میں میٹھا تیلیہ رکھ لیں، اور اوپر بھی پتھر رکھ دیں۔ تو کسی دوست نے پوچھا کہ ان پتوں کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ یار خود سے بھی کچھ دیکھ لیا کرو۔ کیا میں نے کسی کو تول کے پتہ رکھنے کے لیے کہا تھا یا گنتی کرنے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا آپ اندازے سے اس قدر رکھ لیں کہ ان کا پسینے سے یہ جو موٹے تیلے کی جڑیں ہیں وہ پھول جائیں۔ لہذا جہاں میں وزن نہیں بتاتا ہوتا ہوں، وہیں پر وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج کے جو نسخہ ہے اس میں باقاعدہ وزن ہوں گے، اور آپ کو ان اوزان کا خیال رکھنا بھی ہوگا۔ چلیے تیار ہو جائیے اور نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیجئے۔ میں ترتیب سے آپ کو سامنے ساری چیزیں رکھتا چلا جاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے 1 پاؤ کسٹر آئل لینا ہے۔ کسٹر آئل تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو رنڈ کا تیل ہوتا ہے اسے کسٹر آئل کہتے ہیں، کچھ اسے رنڈی کہتے ہیں، کچھ رنڈ کہتے ہیں، اور بھی کچھ نام ہے۔ یہ کسٹر آئل آپ نے 1 پاؤ لے لینا ہے، اور میٹھا تیلیہ 10 گرام لینا ہے۔ آپ وہ 10 گرام جو میٹھا تیلیہ لیں گے تو اسے آپ توڑ دیں گے، اس جڑوں کی آپ جو ہے نا وہ ٹکڑے کر دیں گے، اور ان کو کسٹر آئل میں ڈال دیں گے۔
जब कस्टर्ड में डालेंगे तो उसको किसी छोटी कढ़ाई में डालकर आप चूल्हे पर चढ़ाएंगे और उसे नरम आग जलाएंगे। जब आप नरम आग जलाएंगे वो कस्टर्ड गर्म होगा तो वो मिठे तेली वाले जड़ों में से झाग निकलना शुरू हो जाएगी। आपने वो मध्यम सी आग जलाए रखना है, वो झाग निकलती रहेगी। एक वक्त आएगा कि वो झाग खत्म हो जाएगी और उन जड़ों का रंग स्याही मैल हो जाएगा। जब झाग खत्म हो जाए तो ये समझ लीजिए कि ये अमल मुकम्मल हो चुका। आप उसे उतारेंगे और उसमें से मीठा तेले की जड़ें निकाल कर उस कस्टर्ड को किसी शीशी में डालकर महफूज रखेंगे। ये एक हिस्सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने 50 ग्राम तारपीन का तेल लेना है, उसको भी एक साथ रख देंगे। इसके बाद आपने वो नुस्खा तो सुना होगा, अंबर तारे वाला जो नुस्खा है, उसके हिसाब से आपने 1 ग्राम 7 अजवाइन, 1 ग्राम 7 पुदीना और 10 ग्राम मुश्के काफूर ये लेना है। जब इनको आपस में मिला देंगे तो ये पानी बन जाएंगे। जब ये पानी बन जाएंगे तो इनको आपने रोगने तारपीन में डालना है। जब आप इनको रोगने तारपीन में डालेंगे तो ये सब उसमें हल हो जाएंगे और रोगने तारपीन को उठाकर वो कस्टर्ड में जो आपने एक तरफ रखा हुआ था उसमें डाल देंगे। लो जी, आपका नुस्खा तैयार हो गया। यानी आपने पहले कस्टर्ड को बनाया, उसमें मीठा तेले की जड़ें जला ली, उसको एक तरफ रख लिया, साफ करके जड़ें बीच में से निकाल ली। फिर आपने रोगने तारपीन लिया, उसको भी एक साथ में रख दिया। फिर आपने 7 अजवाइन 1 ग्राम, 7 पुदीना 1 ग्राम और मुश्क काफूर दानेदार जो है वो आपने 10 ग्राम लिया, उनको एक साथ मिला लिया। थोड़ी देर में वो पानी बन जाएंगे। जब वो पानी बन जाएंगे तो उनको आपने रोगने तारपीन में डालना है। जब आप उसे रोगने तारपीन में डालेंगे उसमें हल हो जाएगा। जब उसमें हल हो जाएगा तो उसको उठाकर कस्टर्ड वाली शीशी में आप डाल देंगे। सब चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो गया। कितना टाइम लगा आपको ये नुस्खा बनाते हुए? 1 घंटा नहीं लगेगा। 1 घंटे से कम वक्त में ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो सिर्फ वहीं लगना है जो कि आपने मिठा तेलिया की जड़ों को कस्टर्ड में जलाना है, वही टाइम लगेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। लेकिन आपने एक ऐसा बाकमाल नुस्खा तैयार कर लिया जो कि सूखे पट्टों को चला देगा, उनमें नशोनुमा पैदा कर देगा, बंधे हुए जोड़ों को खोल देगा और इस कदर नरमी पैदा कर देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे के पट्टों में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो आप इसकी मालिश कराएंगे, उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी बड़े के जोड़ रुक गए हैं, उनके पट्टे हरकत नहीं करते, तो आप इसकी मालिश करेंगे तो वो पट्टे चल जाएंगे। लेकिन याद ये रखना है, ये खुराक मालिश का नुस्खा है और वो मिठे तेलिए वाला गोलियां जो आपने बनाई थी वो खुराकी है। ये दोनों 1 साल इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने ये इसके साथ में वीडियो बना दी है, क्योंकि आपने इन दोनों नुस्खों को एक साथ ही इस्तेमाल करना है। फालिज वाले के लिए मालिश करने की जरूरत नहीं है। फालिज वाले को सिर्फ आप वो गोलियां इस्तेमाल कराएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर पट्ठों का मसला होगा, पट्टे खुश्क हो चुके होंगे, जोड़ हरकत नहीं कर रहे होंगे, कहीं जगह पर आपके जिस्म में वो गिल्टे से बन गए होंगे, वो रसौली पर तो काम नहीं करेगा, लेकिन वो जिस्म में गिल्टे से बनते हैं उन पर ये काम करेगा। आपकी टांगों में गिल्टे बन जाते हैं, आपके बाजू में गिल्टे बन जाते हैं, उन पर ये काम करेगा। ये फर्क याद रखना है, रसौली पर काम नहीं करेगा। लेकिन वो जो जिस्म में ग्रुम से बन जाते हैं उन पर काम करेगा, उनको तहलील कर देगा। उनकी वो जो सख्ती है वो उसको तहलील कर देगा, वो हल हो जाएंगे। हाँ, एक बात मुझे ये भी याद आ गई कि अगर आप चाहेंगे तो आप कमेंट्स में लिखेंगे तो मैं रसौलियों को तहलील करने का नुस्खा भी आपके सामने रख दूंगा। और कोई बात, लेकिन एक बात है यार, देखो
اگر میں ہر ایک آدمی کی تمنا اس خواہش کے مطابق نسخہ بیان کرنے لگوں تو میں اپنے راستے سے ادھر ادھر ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ صاف صاف بتا رہا ہوں کہ آئندہ اگر کم از کم 10 آدمی 10 دوست کسی ایک نسخے کے بارے میں کہیں گے تو وہ میں نسخہ بناؤں گا اور وہ اپنے سامنے رکھوں گا، لیکن ہر شخص کی خواہش کے مطابق نسخہ بیان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لرزہ پارے کے بارے میں دوست بہت مطالبہ کرتے ہیں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے آپ سے کہ میں وہ نسخہ آپ کو بتاؤں گا، بلکہ آپ اسے تیار کر کے اسے آزما کر اس کی مبارکباد مجھے دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا۔ یہ میں کہتا ہوں بنے گا، لرزہ پارا آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنے گا، لیکن تھوڑی سی دیر تو ہو جاتی ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا۔ خدا زندگی رکھے، آپ کی زندگی رکھے، مجھے بھی خدا زندگی دے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ بات یہی ہے، بشرط زندگی، اگر زندگی رہی تو میں آپ کے سامنے پارا لرزہ کا نسخہ بھی رکھوں گا، اور آج میں ایک اور بات بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا یہ کہ انشاءاللہ تعالی میں ایسا نسخہ آپ کو دوں گا کہ آپ اس سے اپنی روٹی روزی چلا سکتے ہوں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تعالی، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن وعدہ بشرط زندگی ہے۔ اگر زندگی رہی تو دوں گا، اگر زندگی نہ رہی تو میں بھی مجبور ہوں۔ حکم تو خدا ہی کے چلنا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی حکم الحاکمین ہے، وہی سب رازوں کا امین ہے، وہی سب کاموں کو چلانے والا ہے، اور ہر کسی شخص کی قسمت بنانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ نسخہ جو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا اور میں وہ نسخہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ وہ لرزہ پارا کے الگ ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ معزز ناظرین سامعین، آپ جس قدر دعائیں کرتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور میرے دل سے بھی آپ کے لیے اسی قدر دعائیں نکلتی ہیں۔ شروع میں کچھ دوستوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق کمنٹس کیے، لیکن اللہ کا کرم ہے، شاید میری صداقت پر ان کو اعتبار آ گیا ہے، لہذا وہ اب اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے طریقے سے سوال کرتے ہیں، اچھے طریقے سے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔